نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس رواه ابن ماجہ وكما قال علیہ الصلاة والسلام. بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ترقی کروں، اپنے اندر کمال کو پیدا کروں، میرا ایک نام ہو جائے، میری عزت ہو جائے معاشرے کے اندر، لوگوں میں میں ایک بڑا مقام کیسے حاصل کروں، لوگوں کی دلوں میں میری محبت کس طرح سے بیٹھ جائے، اللہ مجھ کو پسند کیسے کرنے والے بن جائیں. اسی سلسلے میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اس کی وجہ سے میں اس پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جائے. اللہ بھی محبت کرنے والے بن جائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں اس کو عمل بتا دیا. پہلا لفظ بتا دیا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ تم دنیا کے اندر زہد اختیار کرو، زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. قناعت، کفایت شعاری، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو رزق دیا ہے اس کو کافی سمجھنا، طمع، لالچ، حرص، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اسراف فضول خرچی سے بچنا، یہ سب زہد کہلاتا ہے. یہ زہد اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. اللہ محبت کرنے والا بن جائے گا، سارے تمہارے کام بن جائیں گے، زندگی میں سکون آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں، اشیاء میں، اسباب کی جمع کرنے میں سکون نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو سکون پیدا کرتا ہے اپنی محبت کی وجہ سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اختیار کرنا ہے، اللہ کے احکام کو اپنا لو، دلوں میں سکون پیدا ہو جائے گا. اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وزہد فیما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو مال ہے، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اختیار کرو، لوگوں کے پاس جو مال ہے، چیز ہے، اس میں زہد اختیار کرو، اس سے نگاہ پھیر لو، لوگ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. لوگوں کی اموال پر للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھو. لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، فلیٹ ہے، اس سے دھوکے میں نہ پڑو. یہ ہمارے نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اپنی للچائی آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھو جو ہم نے دنیا والوں کو دیکھے رکھی ہیں. یہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے یہ دنیا کی اشیاء چیزیں ان کو دیے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس میں ان کا امتحان لے، جانچے پرکھے. کل قیامت کی ان سے ان چیزوں کا سوال ہونے والا ہے، ان نعمتوں کے متعلق سوال ہونے والا ہے. جو مال ملا ہے، جو چیزیں ملی ہیں، یہ خالی نہیں ہیں، ان تمام کے متعلق ان سے کل قیامت کی سوال کیا جانے والا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارا رب نے تم کو جو روزی دی ہے یہ بہترین، باقی رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جنت یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ایمان عمل صالح پر اللہ تعالیٰ جنت دیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس پر تم کیا کر لو؟ یقین کر لو. لہٰذا ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو. ایک روایت میں حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا یا محمد عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہے تم زندہ رہو، ایک دن تم کو مرنا ہے.
عش ما شئت فإنک میت وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، جو چاہے عمل کرو اچھا یا برا اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر کوئی نیکی کرے، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا جنت کے اندر داخل ہو گئی، ذرہ برابر بھی ایک مخلوق پر اس نے رحم کر دیا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ برائی کا کوئی سلوک کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی تم کو بدلہ دے گا. ایک دیندار خاتون نے بلی کو باندھ کے رکھا، اس کو کھانا نہیں دیا اور چھوڑا بھی نہیں، اس کی وجہ سے وہ تڑپ کر مر گئی، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. ایک مخلوق پر رحم کرنے یا نہ کرنے پر یہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو انسان پر اگر ہم رحم کریں گے یا انسان پر ظلم کریں گے جو اشرف المخلوقات ہے، تو بتاؤ کیا اس کا بدلہ ہم کو نہیں دیا جائے گا؟ ضرور دیا جائے گا. وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، مومن کا شرف اور عزت رات کے قیام میں ہے، تہجد کے پڑھنے میں ہے. وَعِزُّ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت جو ہے لوگوں سے بے پرواہی استغنا برتنے میں ہے، کہ لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو، ان کے سامنے ہم نہ جھکے، اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ دیتے رہنے کا، یہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ، ہمیشہ دینے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی. صدقہ کرنا کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کے جیسے کروانے کا، تاکہ ان کے اندر عادت پڑ جائے. تو ہم لوگوں کو دیتے رہیں گے، لوگوں کو پارٹیاں کھلائیں گے، دوسرے سے نکالیں گے نہیں. یہ مزاج بننا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے دینے والے بن جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تمہیں کس طرح سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہو اور لوگوں کو دیتا رہو. یہ شخص سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہتر ہے، بہتر ہے. لہذا اللہ کے رسول نے صحابہ کی اسی طرح عادت بنائی تھی. ایک مرتبہ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بایعونی، اس سے بیعت کرو. صحابہ نے کہا کہ ہم تو ابھی تو آپ سے بیعت کیے تھے. اس وقت صحابہ کی تعداد 9 یا 8 یا 7 تھی. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے بیعت کرو. پھر کہا کہ ہم تو ابھی تو آپ سے بیعت کی تھی. 3 مرتبہ فرمایا. پھر ہم نے کہا کہ کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس چیز پر بیعت کرو کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اللہ کی تم اطاعت کرو گے. وَأَسَرَّ كَلِمَةً، اور ایک جملہ اللہ کے رسول نے چپکے سے کہا، آہستہ کہا. کوئی اہم بات رہتی تو آدمی آہستہ کہتا ہے. ایک جملہ آہستہ کہا کہ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو، کچھ مانگو مت، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اس کی ٹھان لو. حضرت عوف فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابہ نے بیعت کی تھی ان میں سے اگر کسی کا کوڑا بھی نیچے گر جاتا تھا وہ سواری سے اترتا تھا اور خود اس کو لیتا تھا، اور اس کسی اور کو نہیں کہتا تھا کہ میرا کوڑا اٹھا کر دے. اتنا احتیاط. مطلق اللہ کے رسول نے فرمایا کسی سے کچھ سوال نہ کرنا، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم خود کریں گے، ہم خود کریں گے، ہم اپنے قدموں پر خود کھڑے رہیں گے. ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کی ملاقات ہوئی سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کعبہ کے پاس. تو عبد الملک بن مروان نے حضرت سالم سے کہا کہ کسی حاجت کا تقاضا ہو، ضرورت ہو تو کہہ دیجیے، آپ کی حاجت پوری کر دی جائیں گی. حضرت سالم نے جواب دیا کہ میں رب کعبہ کے سامنے کہ اللہ کس در پر میں حاضر ہوا ہوں، وہاں پر میں کسی اور سے اپنی حاجت کا سوال کروں، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. پھر جب سمجھ لیجیے کہ وہ فارغ ہو گئے ہوں گے عمل سے، کعبۃ اللہ کے باہر، مطاف کے باہر، اور باہر ملاقات ہو گئی. پھر عبد الملک نے کہا کہ مجھ سے کسی چیز کا آپ سوال کیجئے. پھر انہوں نے کہا کہ کس چیز کا سوال کرو، دنیا کا کہ آخرت کا؟ کہا کہ دنیا کا. کہا کہ جس ذات نے، اور جو ذات دنیا کے مالک ہے، جو ذات دنیا کی مالک ہے، اس سے میں نے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا، تو اس شخص سے میں کیسے سوال کر سکتا ہوں جو دنیا کا مالک نہیں ہے، جو خود دنیا کا پورا مالک نہیں ہے، اس سے میں کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ میں حاجت اور ضرورت تو اپنی اللہ کے پاس رکھتا ہوں، مجھ کو جو کچھ حاجت ہے، ضرورت ہے، اللہ کے پاس رکھنا ہے. اسی طرح سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کو ایک خط لکھا اور ان سے کہا کہ آپ کی جو حاجت اور ضرورت ہو ہم سے کہہ دینا. ابو حازم نے کہا کہ میں نے اپنی حاجت ضرورت اپنے آقا کے پاس رکھ دی، اس نے مجھ کو جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب دے دی ہے، آئندہ بھی اس نے عہد کر کے رکھا ہے میں تمہاری ساری ضرورت کیا کر دوں گا، پورا ہی کر دوں گا، لہذا مجھے کسی سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ والے تھے،
اللہ پر بھروسہ تھا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لہذا اللہ ہماری ہر حاجت اور ضرورت کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے، پرکھتا ہے. ہمارا اللہ سے کیا ہونا چاہیے، رجوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم جتنا مانگیں گے، اس سے قریب ہوں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائیں گے. چنانچہ بزار کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب الغنی المتعفف، جو مالدار ہوتا ہے اور پاک دامن ہوتا ہے، جو حلیم ہوتا ہے. ان اللہ یحب الغنی الحلیم المتعفف، جو بے نیاز ہے، بردبار ہے اور پاک دامن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی محبت ملنے والی ہے، محبت ملنے والی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے، مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجور کیا کر دے، لوٹا دے، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، جن کی قرآن نے کیا کی تعریف کی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، کہ وہ فقراء احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ جو فقراء رہتے ہیں کہ جو سفر نہیں کر سکتے. یحسب الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں اور وہ کسی سے سوال نہیں کرتے. تو قرآن یہاں پر ابھار رہا ہے کہ اگر ہم کو کوئی حاجت مند اور ضرورت مند دیکھیں، اس کا سوال آنے سے پہلے ہم اس کی حاجت ضرورت کو کیا کریں، پورا کریں. یہ کیا ہے، ایسے مسکین کو تلاش کرنے کا حکم دے. لہذا ہمارا مزاج بنائے کہ جب تک ہم سے کوئی مانگے نہیں، سوال نہیں کرتا، ہم اس کو دیں گے نہیں. جبکہ قرآن حدیث کی ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو پاک دامن ہے، جو نہیں مانگ رہے ہیں، تو ان کی حاجت اور ضرورت کو کیا کرنا ہے، ہمیں پورا کرنا ہے، ہمیں پورا کرنا ہے. اور جو خواہ مانگتے رہتے ان کا مزاج ہی ہے ایک مانگنے والا مزاج ہے. تو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے یہ اس حال میں حاضر ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی اس نے ایک شرف چیز کو اپنی کیا کر دیا، ذلیل کر دیا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی شریف چیز کو کیا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے اپنے کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو ہم کیا کریں گے، خود سے کمائیں گے، خود سے اپنے قدموں پر کیا رہیں گے، کھڑے رہیں گے. وہ شخص بہتر ہے جو لکڑیاں کاٹے اور کیا کرے، بازار کے اندر فروخت کرے، اس شخص سے جس کو ایک لقمہ یا دو لقمہ کیا کر دے، مانگ کر اس کو کیا کر دے، ہٹا دے. تو کوشش یہ کہ آدمی کس طرح سے کھڑے رہیں. حضرت ایک تابعی یہ فرماتے ہیں کہ دو صحابہ نے مجھ کو خبر دی، حجت الوداع کے موقع پر وہ دو صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کسی چیز کا سوال کیا. اللہ کے رسول نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، اوپر نیچے ایسا نگاہ اٹھا کر دیکھا، اور پھر کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اس میں سے تم کو دے دوں، لیکن اس مال میں جو زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا جو مال ہے نا، یہ مال لوگوں کا سمجھیے کہ میل کچل ہے، میل کچل. اس میں کسی مالدار کا اور جو طاقتور آدمی خود کما سکتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے. مالدار کا اور طاقتور آدمی جو خود کما سکتا ہے، اس میل کچل میں ان کا کچھ حق نہیں ہے. اس کو چاہیں کہ میں اپنی عزت کو کس طرح سے بچاؤں، اپنا شرف مجھ کو کیسے حاصل کروں. اس لیے کہ جو کسی سے سوال کرتا ہے اس کے سامنے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس سے ہم نے جھکنا پڑتا ہے، وہ حق بات کہہ نہیں سکتا، اس کو کسی چیز سے روک نہیں سکتا. اس لیے ہماری جو جماعت جاتی ہیں، ملاقات کرتی ہے، ان سے یہی بات کیا کہتی ہے، بھئی تم سے ہم کو نہ نوٹ چاہے نہ اوٹ چاہے، ہم تو کو دو تم کو سپورٹ چاہیے کہ بس ہمارے تعلیم میں، دعوت میں، ملاقات میں ہمارا کیا کرو، آپ سپورٹ کرو، ساتھ دو. یہ ہم تم سے چاہ رہے ہیں، تم سے نوٹ نہیں چاہ رہے، اور تم سے سمجھ لیجیے کہ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. بس یہ جو ہمارا نبیوں کو بھی یہی تعلیم دی گئی، ان اجر الا علی اللہ، یہ دعوت اور تبلیغ اور جو بھی دین کی تعلیمات ہیں ان سے ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین پورے عالم کے اندر کس طرح سے پھیل جائے، دنیا کے اندر ایک ایک بسنے والا شخص یہ جنت کے اندر جانے والا بن جائے، اور جہنم سے کیا ہو جانے والا بن جائے، بچنے والا بن جائے، جنت میں جانے والا اور جہنم سے بچنے والا بن جائے. یہ سب سے بڑی کیا ہے، کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے ہٹا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ اس کیا ہے، کامیاب ہے. اسی لیے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ مال ہے اس کو مال کیا کریں گے، چلتا کریں گے، اور کوشش کریں گے جو ہمارے پاس مال ہے یا جو مال نہیں ہے ہم اس پر قناعت کر لیں گے، اکتفا کر لیں گے، اور کسی سے اللہ کے علاوہ کیا کریں گے، سوال نہیں کریں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر شدید حاجت ہے، ضرورت ہے، شدید حاجت ہے، جیسے کسی کو ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے جس کے بغیر چارے کار نہیں، تو کوئی حرج نہیں، آدمی ایسی ضرورت کے وقت سوال کر سکتا ہے. لیکن عام لوگوں نے مزاج بنا لیا، اب شادیوں کو نظام آ جائیں گا تو ابھی سے کہہ رہے ذرا یاد رکھا وہاں، تو اس طرح سے پہلے لوگ کیا کر رہے تھے، ہٹک رہے تھے کہ ہم کو کیا کرو، شادی کے موقع پر خوب زیادہ سے زیادہ مال ملے تاکہ خود جہیز کے اندر ہم کو بھیجنے کو مل جائے گا. یہ لوگوں کا مزاج غلط ہے.
شریعت نے اتنا مکلف آپ کو نہیں بنایا ہے کہ 25 جوڑے اور 26 سمجھ لیجیے کہ سینڈل اور فلا آپ دے دو. جتنے اللہ نے طاقت دی ہے اتنا کیا کر سکتے دے سکتے ہیں. اور جو طاقت کے مکلف نہیں ہے تو اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا ہے. لہذا ہم اپنی شادی کو بالکل آسانی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں. اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا اور دوسرے کے سامنے سوال کرنا, اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین.